ایک ایسا شہزادہ جس نے جنین سے نکاح کر لیا، عشق، راز اور قربانی کی سچی کہانی۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بادشاہ زحیر کا بیٹا شہزادہ زریان ایک ذہین، بہادر اور بے خوف نوجوان تھا۔ بچپن ہی سے وہ عام شہزادوں سے مختلف تھا۔ جہاں دوسرے شہزادے شکار، تلوار بازی اور سیاست میں دلچسپی لیتے، وہاں زریان کو پراسرار کتابیں، قدیم کہانیاں اور چھپے ہوئے رازوں سے لگاؤ تھا۔ محل کی لائبریری میں اکثر اسے رات گئے تک جنات، روحانی مخلوقات اور پراسرار دنیا پر کتابیں پڑھتے دیکھا جاتا۔ ایک دن سلطنت میں ایک اجنبی بزرگ آیا۔ اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے بیٹے کی تقدیر ایک ایسی دنیا سے جڑی ہے جو نہ انسانوں کی ہے نہ جنات کی۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ شہزادہ زریان نے اسی بزرگ کا پیچھا کیا اور پتہ چلا کہ وہ ایک روحانی فقیر ہے جس کا تعلق پرانے جنگل سے ہے۔ وہ جنگل جہاں جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی، جہاں کئی لوگ گئے مگر واپس نہ آئے۔ زریان کی تجسس بڑھ گئی۔ ایک رات وہ چپکے سے گھوڑے پر سوار ہو کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل کے اندر ہر طرف خاموشی، اندھیرا اور عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آیا۔ وہ ایک لڑکی تھی، سفید لباس میں ملبوس، سنہری آنکھیں اور بال بادلوں کی طرح ہلکے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے نرمی میں مگر سختی سے پوچھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس جنگل کا راز کیا ہے، زریان نے بے خوفی سے جواب دیا۔ وہ لڑکی مسکرائی۔ تم نے دروازہ کھٹکایا ہے، اب تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی جنگل کی زمین ہلنے لگی، درختوں سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں اور زریان کو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو رہا ہو۔ لیکن وہ لڑکی جس کا نام لانیہ تھا کوئی عام انسان نہ تھی، وہ ایک جنی تھی اور اس کے ساتھ نکاح کا خواب شہزادہ زریان کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ پرانے جنگل میں داخل ہونے کے بعد شہزادہ زریان ایک عجیب و غریب دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ نہ انسانوں کی زمین تھی نہ جنات کی مکمل سلطنت۔ یہ ایک بیچ کی دنیا تھی جہاں وقت تھم جاتا تھا اور ہر شے خواب اور حقیقت کے درمیان معلق دکھائی دیتی تھی۔ لانیہ جنی اسے اس دنیا کے ایک خوبصورت مگر سنسان محل میں لے گئی۔ وہاں ہر شے سنہری تھی مگر ویرانی میں لپٹی ہوئی۔ یہ میری دنیا ہے زریان، اور تم نے اسے بیدار کر دیا ہے؟ زریان نے حیرت سے سوال کیا۔ تم کون ہو اور میرے ساتھ کیوں ہو؟ لانیہ جو کہ ایک جنی تھی، اس نے گہری سانس لی۔ میں جنوں کی شہزادی ہوں۔ میری قوم ایک پرانے عہد کے عہد نامے کے تحت انسانی دنیا سے کاٹ دی گئی تھی، لیکن ایک پیشگوئی تھی کہ ایک انسان جس کے دل میں خوف نہیں بلکہ خلوص ہوگا، وہ ہماری قید ختم کرے گا اور میرا نکاح اس کے ساتھ طے ہوگا۔ زریان کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں تو صرف سچ کی تلاش میں آیا تھا۔ لانیہ نے مسکرا کر کہا، اور یہی تمہاری پہلی خوبی ہے، لیکن اس نکاح سے پہلے تمہیں 3 امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلا امتحان تھا سچ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ زریان کو ایک خواب میں اپنا محل، والدین، شہرت اور طاقت دکھائی دی، اور اس کے بعد ایک سوال، اگر تمہیں ان سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو کیا تم تیار ہو؟ زریان نے دل میں ہاتھ رکھا اور کہا، اگر سچ کی قیمت قربانی ہے تو میں تیار ہوں۔ فوراً محل کی خواب نامہ تصویر غائب ہو گئی اور لانیہ نے سر جھکا لیا۔
تم پہلا امتحان پاس کر چکے ہو زریان، مگر اگلا امتحان تمہاری روح کو چیر کر رکھ دے گا۔ شہزادے کا دل دھڑکنے لگا۔ اب صرف 2 امتحان باقی تھے اور پھر وہ اس جنی سے نکاح کرے گا جس کی آنکھوں میں اداسی کا سمندر اور لبوں پر کوئی ان کہی صدیوں پرانی کہانی چھپی تھی۔ پہلے امتحان کے بعد شہزادہ زریان کی روح ایک الگ ہی روشنی میں نہا چکی تھی۔ جنی لانیہ خاموش تھی، جیسے وقت کی گہرائیوں سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دوسری رات زریان کو ایک ویران میدان میں لے جایا گیا۔ چاروں طرف دھند تھی اور درمیان میں ایک کالا درخت کھڑا تھا، سوکھا ہوا مگر اس کی شاخوں سے سائے جھول رہے تھے۔ لانیہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ دوسرا امتحان ہے، موت کا خواب۔ اچانک زمین پھٹ گئی اور زریان ایک تاریک غار میں گر گیا۔ وہاں اسے اپنے باپ، ماں، دوستوں اور رایا کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ سب اسے آواز دے رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک چیخ سب سے بلند تھی، لانیہ کی۔ زریان، اگر تم واپس نہ آئے تو میں قید رہ جاؤں گا، میری قوم تباہ ہو جائے گی۔ زریان کی روح تڑپ اٹھی۔ اب امتحان یہ تھا، اپنی زندگی بچا کر واپس لوٹے یا اس جنی کی خاطر موت کو گلے لگا لے۔ اچانک ایک سایہ سامنے آیا، ایک بوڑھی جنی جس کی آنکھوں میں سینکڑوں سالوں کا دکھ تھا۔ زریان، تم اگر لانیہ کی وفا چاہتے ہو تو اپنی روح کی گہرائیوں سے یہ فیصلہ کرو، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو یا صرف ایک راز کی تلاش میں ہو؟ زریان نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، صرف اس کے راز سے نہیں، اس کی تنہائی، اس کی خاموشی اور اس کی آنکھوں کے دکھ سے بھی۔ چند لمحوں بعد غار روشن ہونے لگی، وہ سایہ غائب ہو گیا اور زریان دوبارہ لانیہ کے سامنے کھڑا تھا۔ لانیہ کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ تم نے دوسرا امتحان بھی جیت لیا زریان، تمہاری محبت میرے دل کو چھو گئی ہے، لیکن اس کے لبوں پر اب بھی ایک خوف تھا۔ اب آخری امتحان ہے جس میں صرف دل کی نہیں، جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ زریان کے دل میں ہلکی سی لرزش دوڑ گئی۔ کیا محبت کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتا تھا، یا یہ جنی کوئی ایسا راز چھپا رہی تھی جو سب کچھ پلٹ سکتا تھا؟ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر عجیب رنگوں کی روشنی دوڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت خود اس کہانی کے اختتام کے لیے سانس روکے کھڑی ہے۔ لانیہ نے شہزادہ زریان کو ایک آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ ہے آخری امتحان، خود کو خوفناک کر دینا۔ زریان نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ لانیہ نے دھیرے سے کہا، جو انسان کسی جنی سے نکاح کرتا ہے اسے ایک ایسی قربانی دینی ہوتی ہے جو نہ کسی کتاب میں لکھی ہے، نہ کسی انسان نے آج تک دی ہے۔ اس سے اپنی انسانیت چھوڑنی پڑتی ہے تاکہ وہ ہماری دنیا کا حصہ بن سکے۔ شہزادہ خاموش ہو گیا۔ تو کیا میں ہمیشہ کے لیے انسان نہیں رہوں گا؟ لانیہ کی آنکھوں میں درد تیرنے لگا۔ اگر تم نکاح کرتے ہو تو تمہاری روح جناتی مخلوق کا حصہ بن جائے گی، تم اپنے والدین، سلطنت، سب کچھ بھول جاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ زریان کی آنکھوں کے سامنے اپنے والد، ماں، بچپن، محل سب گھوم گیا، لیکن پھر لانیہ کا چہرہ، اس کی تنہائی، اس کی سچائی، وہ سب بھی یاد آیا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد زریان نے کہا، اگر میری انسانیت کی قربانی تمہیں آزاد کر سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ لانیہ چیخ اٹھی، نہیں زریان، یہی میرا راز ہے، میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے اس امتحان تک نہ لائے،
کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی حقیقت کھو دو۔ زریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور محبت قربانی مانگتی ہے لانیہ، تم نے صدیوں قید کاٹی، اب میری باری ہے۔ آئینہ روشن ہو گیا۔ روشنی کے طوفان میں زریان نے قدم رکھا اور لمحوں میں اس کا جسم روشنی میں تحلیل ہونے لگا۔ لانیہ کی چیخ فضا میں گونج اٹھی اور وہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اسی لمحے آسمان سے نیلی بارش برسنے لگی، جنگل کی خاموش شاخیں بھولنے لگیں اور پرانے درختوں سے روشنی کے پھول نکلنے لگے۔ لانیہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور جب کھلیں تو سامنے نیا زریان کھڑا تھا، نہ انسان نہ جن، بلکہ ایک نئی مخلوق جس نے محبت کی آخری سرحد پار کر لی تھی۔ جنگل کی ہواؤں میں سرگوشیاں تھیں، درخت جھوم رہے تھے، آسمان پر روحانی روشنی کا رقص جاری تھا، کیونکہ آج وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا صدیوں سے انتظار تھا۔ لانیہ نے زریان کو دیکھا، اب وہ وہی زریان تھا مگر نہیں بھی۔ اس کی آنکھوں میں انسانوں کی نرمی، جنات کی حکمت اور عشق کی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ اب ایک ایسی روح میں بدل چکا تھا جو دونوں جہانوں کو جوڑ سکتی تھی۔ لانیہ خاموش کھڑی تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ زریان، کیا تم واقعی اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ زریان نے مسکرا کر کہا، نہ اب واپسی کا راستہ ہے نہ ضرورت، کیونکہ میرا دل وہاں ہے جہاں تم ہو۔ ایک سنہری دائرہ جو آسمان سے اتر رہا تھا ان دونوں کے گرد بن گیا۔ جناتی مخلوق کی روحیں جو صدیوں سے قید میں تھیں اب فضا میں نمودار ہو رہی تھیں، گواہ بننے کے لیے۔ ایک نورانی فقیر جس کی آواز میں صدیوں کا وقار تھا نکاح پڑھنے آیا۔ لانیہ بنت بادشاہ جنات، کیا تم اس فانی سے نکاح پر راضی ہو؟ لانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ مسکرائی، راضی ہوں، دل سے، جان سے اور روح سے۔ زریان بن زہیر، کیا تم اس جنی سے نکاح پر راضی ہو، جانتے ہوئے کہ تم نے اپنی انسانیت پیچھے چھوڑ دی ہے؟ زریان نے نرمی سے لانیہ کی طرف دیکھا اور کہا، راضی ہوں، کیونکہ یہی میری اصل منزل تھی۔ نکاح مکمل ہوا۔ جیسے ہی فقیر نے دعا ختم کی پورا جنگل روشنی سے بھر گیا۔ وہ جناتی مخلوق جو صدیوں سے قید تھی آزاد ہو گئی، ان کی قید کی زنجیریں ٹوٹ گئیں کیونکہ ایک انسان نے ان کے لیے قربانی دی تھی۔ لانیہ نے زریان کا ہاتھ تھاما، اب تم اور میں اس دنیا کے نگہبان ہوں گے، ایک نئی مخلوق کے بانی جو محبت، قربانی اور سچائی سے بنی ہے۔ صدیوں بعد بھی پرانے جنگل میں ہوا جب چلتی ہے تو سرگوشی کرتی ہے۔ یہاں ایک شہزادہ آیا تھا جس نے لڑکی جنی سے نکاح کیا اور محبت کو نئی زندگی بخشی۔